نرس کیفی نوجونگا نے کہا کہ اس نے مشرقی افریقی ملک کے ساحل پر واقع کینیا کی کلیفی کاؤنٹی میں تولیدی صحت کی دیکھ بھال میں تقریباً 3 دہائیوں تک کام کرنے کے بعد بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن امریکی امدادی پروگراموں میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کے درمیان پچھلے 1 سال میں وہاں کی خواتین کے لیے حالات نمایاں طور پر بدتر ہو گئے۔ افریقہ کے ترقی پذیر حصوں میں امریکی فنڈنگ نے ایک بار موبائل میڈیکل کلن کے ذریعے مفت پیدائش پر قابو پانے، زچگی کی جانچ اور دیگر تولیدی صحت کی دیکھ بھال فراہم کی تھی۔ وہ خدمات جو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی USAID کو ختم کرنے اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے فنڈز میں کمی کے بعد اچانک غائب ہو گئیں۔ پورش موسم گرما کے آخر میں ایک اور الیکٹرک کین کو فروخت کرنا شروع کر دے گا، جو جرمن کار ساز کمپنی کا تازہ ترین اشارہ ہے کہ وہ اب بھی EVs کی مارکیٹ کی طلب کو دیکھتی ہے۔ کین کوپ EV، جس کے 4 دروازے ہیں، روایتی کوپ کے برعکس جب اس سال کے آخر میں مارکیٹ میں آئے گا تو SUV کے کئی دیگر آل الیکٹرک ویریئنٹس میں شامل ہو جائے گا، بشمول 20 کین الیکٹرک، کین ایس الیکٹرک اور کین توربو الیکٹرک۔ پورش سب کے بعد اس کی مختلف حالتوں سے محبت کرتا ہے۔ کاسپرسکی کے ایک حالیہ سروے جس کا عنوان ہے کام کی جگہ پر سائبر سیکیورٹی، ملازمین کا علم اور برتاؤ، پاکستان میں تنظیم سائبر سیکیورٹی کی پالیسیوں اور ملازمین کی تعمیل کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں، اس میں بڑی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 63% پیشہ ور افراد کا خیال ہے کہ ان کی کمپنی کے سائبر سیکیورٹی کے قوانین ضرورت سے زیادہ ہیں یا مکمل طور پر موزوں نہیں ہیں، جبکہ 8% نے کہا کہ ان کی تنظیموں میں یا تو ایسے قوانین کی کمی ہے یا وہ ان سے لا علم ہیں۔ اسرائیل اور لبنان نے متزلزلگی میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا جب امریکہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ مذاق میں تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان اس وقت کیا جب انہوں نے دونوں ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی اور لبنان میں حالیہ اسرائیلی حملوں اور حزب اللہ کی جانب سے تازہ راکٹ فائر کے باوجود، جو واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کا حصہ نہیں تھی۔ محکمہ انصاف نے جمعرات کو کہا کہ وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے امریکی آپریشن سے متعلق آن لائن پیشن گوئی مارکیٹوں پر شرط لگانے کے لیے خفیہ معلومات کا استعمال کرنے کے لیے ایک امریکی فوجی کو الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی فوج کے سپاہی گینن کین وان لائن نے مبینہ طور پر آن لائن پلیٹ فارم پولی مارکیٹ کا استعمال کرتے ہوئے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس پہنچنے اور ماد کو معزول کرنے سے متعلق نتائج پر شرط لگانے کے لیے 4,000 سے زیادہ کمائے۔ اس ماہ ہونے والی بہت سی پیش محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ خبر ہے جس پر پاکستانی فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ خبر ہے کہ ان میں سے ایک جلدی خلا میں جانے والی ہے۔ 2 امیدوار ذیشان علی اور خرم داؤد کو چین کے انسان برخر خلام کے انتخابی طریقہ کار کے متعدد دور کو مکمل کرنے بعد منتخب کیا گیا ہے۔ وہ تربیت شروع کرنے کے لیے جلدی اس ملک کا سفر کریں گے۔ آخر کار ایک چینی فلائٹ مشن میں بطور پے لوڈ ماہر شامل ہوگا اور چین کے خلائی اسٹیشن پر سوار ہونے والا پہلا غیر ملکی خلاباز بن جائے گا۔ اس خبر پر پاکستان میں جشن منایا گیا، لیکن چین بھی اس پر اتنا ہی پرجوش نظر آتا ہے۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی نے سے چین کی خلائی اس پر اتواروں کی شرکت کو بیجنگ کی چین کی خلائی صنعت کی تاریخ میں ایک تاریخی واقعہ قرار دیا ہے اور اس کے پروگرام میں ترقی کی کامیابیوں کو بیجنگ کی اپنی خلائی ترقی کی برادری کے ساتھ شیئر کرنے کی خواہش کے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زیڈیونگ نے دونوں امیدواروں کو PMO میں مبارکباد دی۔ کوئٹہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبے کے پہلے ریسرچ سینٹر کا افتتاح کر دیا، جس کا مقصد صوبے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی کے انسداد پر بلوچستان سینٹر ایکسیلنس کی افتتاحی تقریب میں وزیر داخلہ میر ضیاء لونگو، اراکین صوبائی اسمبلی، سرکاری افسران اور متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خضدار قلات میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے ایک دکان پر دستی بم پھینکنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ بات پولیس نے جمعرات کو بتائی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی رات دیر گئے کلی پندرانی میں پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے ایک دکان پر دستی بم پھینکا۔ دستی بم زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بیروت نے کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا، بین الاقوامی انصاف کے حصول کے عزم کا اظہار کیا۔
حقوق کے گروپوں نے احتساب کا مطالبہ کیا، کہتے ہیں کہ شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا غیر قانونی ہے۔ حملے نے مذاکرات کے نئے دور کو زیر کیا بیروت۔ لبنانی رہنماؤں نے جمعرات کے روز ملک کے جنوب میں ایک فضائی حملے میں ایک صحافی کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت کی۔ یہ حملہ جس نے ہنگامہ برپا کر دیا، جبکہ یہ واشنگٹن میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے نئے دور کے موقع پر تھا۔ جمعرات کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ججوں نے فلپائن کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کی توثیق کی ہے، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے عہدے پر رہتے ہوئے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کی نگرانی کی تھی۔ 3 ججوں کے پینل نے اتفاق رائے سے پایا کہ سابق رہنما درجنوں قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اس بات پر یقین کرنے کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں، پہلے فلپائن کے جنوبی شہر دواؤ کے میئر کے طور پر اور بعد میں جب وہ صدر تھے۔ امریکی اسپیشل فورسز کے ایک فوجی کو اس فوجی آپریشن میں شامل کیا گیا جس نے نکولس مادورو کو پکڑا تھا۔ اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اس نے مبینہ طور پر وینزویلا کے سابق رہنما کو عوامی طور پر دستیاب ہونے سے پہلے ہٹانے کی شرط لگائی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گینون کے ون ڈائک پر خفیہ معلومات کی بنیاد پر پولی مارکیٹ، ایک کرپٹو سے چلنے والے پلیٹ فارم پر مبینہ طور پر تجارت کرنے کے بعد الزام عائد کیا ہے۔ میٹا اگلے ماہ ہزاروں ملازمتوں میں کمی کر دے گا، کیونکہ یہ مصنوعی ذہانت AI منصوبوں پر پہلے سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو ایک میمو میں ملازمین کو بتایا کہ اس نے اپنی افرادی قوت میں سے 10% یعنی تقریباً 88 عملے کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہزاروں مزید کھلی نوکریوں کو بھی نہیں بھرے گا جس کے لیے وہ بھرتی کر رہا تھا۔ ریاست متحدہ کے محکمہ انصاف نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا پر شرط لگانے کے لیے ایک فعال ڈیوٹی سپاہی کے خلاف فوجداری الزامات دائر کیے ہیں۔ اس نے ذاتی فائدے کے لیے خفیہ فوجی معلومات کا استعمال کیا۔ جمعرات کے روز استغاثہ نے ترش سالہ گینن کین وان ڈائک پر مادورو کے خلاف آپریشن میں $64,000 سے زیادہ کیش کرنے کا الزام لگایا۔ ریاست متحدہ میں اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی کے 3 پروفیسروں نے 2000 یونیورسٹی کے کیمپس میں غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی گرفتاریوں پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ جمعرات کو ان کے مقدمے میں استدلال کیا گیا کہ یونیورسٹی نے اپنی آزادانہ تقریر کی پالیسیوں کو توڑ دیا جب اس نے پولیس اور ریاستی فوجیوں کو جارحانہ طور پر احتجاج کو ختم کرنے کے لیے بلایا، جس سے اتوسط گرفتاریاں ہوئیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے والے آپریشن میں شامل خصوصی فورسز کے سپاہی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس کا مبینہ جرم پیشین گوئی پولی مارکیٹ پر متعدد شرطیں لگانا کہ مادورو کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے $14,000 سے اوپر کی رقم کمائی ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ گینن پائن J1 جو آپریشن مطلق حل کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں ملوث تھا، وہ حکمت عملی جس نے وینزویلا کو گرا دیا اور اس پر قبضہ کر لیا نے جس نے پولی مارکیٹ پر یہ شرط لگائی کہ آیا امریکہ وینزویلا میں فوجیں تعینات کرے گا اور مادورو کو اقتدار سے ہٹائے گا۔ کمپنی نے کہا ہے کہ میٹا تقریباً 88 کارکنوں کو یا اس کی افرادی قوت کا تقریباً 10% فارغ کر رہا ہے، کیونکہ وہ مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے اور اعلیٰ معاوضہ پر AI ماہروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اخراجات میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعرات کو کمپنی نے کہا کہ وہ کارکردگی کی خاطر اور اپنے کاروبار کے کچھ حصوں میں نئی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے لیے کمی کر رہی ہے، جیسا کہ پہلی بار بلومبرگ نے رپورٹ کیا تھا، جس نے یہ بھی کہا تھا کہ کمپنی تقریباً شاہ ملازمتیں خالی چھوڑ دے گی۔ ووڈ میٹریلز کے چیف آپریٹنگ آفیسر کرس لسٹر بیٹری ری سائیکلنگ کمپنی کو ریٹائر ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے اور وہ واحد ایگزیکٹو نہیں ہے جو حال ہی میں رخصت ہوا ہے۔ لسٹر ایک سابق نائب صدر جنہوں نے ٹیسلا کی نیوادا گیگا فیکٹری میں آپریشنز کی قیادت کی، اس نے کمپنی کے چیف سپلائی چین آفیسر کے طور پر شروعات کی اور 2024 میں فوری طور پر CEO کے کردار پر ترقی کر دی گئی۔ ترقی نے انہیں اورگ چارٹ میں ریڈ ووڈ کے بانی اور CEO کے قریب کر دیا، جو اس وقت ٹیکنالوجی پر طویل عرصے سے کام کر رہے تھے۔ کار ساز بورڈ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی افواج ایران کے خلاف ملک کے تازہ ترین بحری اقدام میں بحر ہند میں ایرانی تیل لے جانے والے ایک ممنوعہ جہاز پر سوار ہوئی ہیں۔
US بیان میں کہا کہ اس نے ایف ماجسٹی ایکس پر ایک سمندری رکاوٹ بحری جہازوں پر کسی بحری جہاز کی مداخلت یا معائنہ کیا جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دشمنی یا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جغرافیائی سیاسی تنازعات بشمول امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور روس اور یوکرین کے درمیان تنازع نے امریکی دفاعی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ہوا دی ہے، کیونکہ پینٹاگون ہتھیاروں اور طیاروں کے ذخیرے کو بھرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ اس ہفتے لاک ہیڈ موٹن، نارتھروپ گرومن، RTX کارپوریشن اور بوئنگ سے شائع ہونے والے پہلی سہ ماہی کے نتائج میں محدود ترقی دیکھی گئی، کیونکہ سپلائی چین اور پیداوار میں تاخیر کا صنعت پر وزن تھا۔ پوپ لیو نے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے ساتھ دنیا کے سلوک پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اکثر گھر کے پالتو جانوروں یا جانوروں سے بدتر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیو، جو اس سے قبل ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت غیر امیگریشن پالیسیوں پر حملہ کر چکے ہیں، نے تارکین وطن کے ساتھ بہتر سلوک کرنے پر زور دیا جب وہ جمعرات کو 4 ممالک کے افریقہ کے دورے کے بعد روم واپس روانہ ہوئے۔ یورپی یونین نے یوکرین کے لیے 90 بلین یورو 105 بین کے قرضے اور روس پر پابندیوں کے نئے دور کی حتمی منظوری دے دی ہے، جس سے کیف کے لیے ایک طویل تنازع کے بعد حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ان اقدامات پر دستخط اس وقت کیے گئے جب ہنگری اور سلوواکیہ نے اعتراضات ختم کر دیے، جب یوکرین نے تباہ شدہ ڈرزہبا پائپ لائن کی مرمت کے بعد تیل کا بہاؤ دوبارہ شروع کیا۔ ارجنٹائن کے جویر میلی کی انتظامیہ نے ملک کے صحافیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے جھگڑے کے ایک حصے کے طور پر صدارتی محل کاسا روزاڈا تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر تسلیم شدہ صحافی جمعرات کو کاسا روزاڈا پہنچے اور فنگر پرنٹ سکیننگ کے ذریعے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے تھے۔ گزشتہ کئی مہینوں کے دوران بہت سے ممالک نے بچوں اور نومروں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی کو محدود کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا پچھلے سال کے آخر میں اس طرح کے اقدامات پر عمل درآمد کرنے والا پہلا ملک بن گیا، جس نے ایک ایسی نظیر قائم کی جسے اب دوسرے ممالک قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے ضوابط دیگر ممالک کی تجاویز کے ساتھ ان دباؤ اور خطرات کو کم کرنا ہے جن کا سوشل میڈیا پر نوجوان صارفین کو سامنا ہو سکتا ہے، جس میں سائبر دھوس، لت، ذہنی صحت کے مسائل اور شکاریوں کے سامنے آنا شامل ہے۔ اسرائیلی پولیس نے پیر کے روز ایک یہودی شخص کو اسرائیلی اور فلسطینی پرچم کے ساتھ کڑھائی والا کپڑا پہننے پر حراست میں لیا۔ اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ مذہبی سر ڈھانپے ہوئے ایک غیر معمولی کیس میں جس نے قومی توجہ مبذول کرائی ہے۔ 30 سالہ مصنف اور عبرانی یونیورسٹی کے منہ لیکچر الیکس سینکلیئر نے CNN کو بتایا کہ پولیس نے ان سے اس وقت رابطہ کیا جب وہ تل ابیب سے 2 میل جنوب مشرق میں اپنے آبائی شہر مودین میں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ چند ہی منٹوں میں اسے مقامی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، تلاشی لی گئی اور حراست میں لے لیا گیا۔ کئی ایرانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دہن میں قیادت میں دراڑ کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا ملک متحد ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے امریکی صدر کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بیانات جاری کیے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ نے کمبوڈیا کے سینیٹر کو این کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس سیاستدان پر الزام ہے کہ وہ اسکام آپریٹرز کے نیٹ ورک کی حفاظت کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور رابطوں کا استعمال کر رہا ہے۔ محکمہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے جمعرات کو کہا کہ وہ ان کے نیٹ ورک میں شامل آؤٹ پوسٹ افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کرے گا جن پر امریکی شہریوں کو دھوکہ دہی کی اسکیموں کے ذریعے بڑی رقم دینے پر آمادہ کرنے کا الزام ہے۔ بریٹ ٹیلر کے ذریعہ قائم کردہ کسٹمر سروس ایجنٹ اسٹارٹ اپ سیرا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے وائسے کی حمایت یافتہ فرانسیسی اسٹارٹ اپ فریگمنٹ حاصل کر لیا ہے جو کاروباروں کو کو ورک فلو میں ضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سیرا کا تیسرا عوامی حصول ہے۔ اس نے پہلے جاپان میں قائم انٹرپرائز سولوشنز کمپنی اوپیراتیک، جسے اس نے مارچ کے آخر میں حاصل کیا تھا، جس کا اعلان بھی اس نے مارچ کے آخر میں کیا تھا، کو خریدا تھا۔ فریگمنٹ کے شریک بانی اولیویے موئنڈروت اور گیوم گینتھیل سیرا ٹیم میں شامل ہوں گے۔
अमन मज़ाकिरात तअत्तुल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए कोई टाइमलाइन पेश न करने के बाद हर किसी के लबों पर यह सवाल है कि इस जंग से होने वाली तकलीफ को कौन ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकता है। बढ़ते हुए सबूत हैं कि ये ईरान है। सजा देने वाली बमबारी की मुहिम की तरफ वापसी के फौरी खतरे के बगैर ईरान तेल की कीमतों को बढ़ाने के अपने मरकजी जंगी मकसद को हासिल कर रहा है और इसके साथ ट्रंप पर दबाव डाल रहा माने। ये जुमा का दिन है और मशरक़ी कराकिस में वाक़ एक मशहूर शॉपिंग मॉल बना हुआ है, लेकिन जबकि दालान भरे नज़र आते हैं और डिस्प्ले की खिड़कियाँ रोशन और अच्छी तरह से भरी हुई हैं, बहुत से लोग अंदर दाखिल होते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। ख़रीदार घूमते फिरते हैं, ब्राउज़ करते हैं, कीमतों का मुवाज़ना करते हैं, लेकिन वो बहुत कम ख़रीदते हैं। इस्तिस्ना एक मशहूर बैनुल-अक़वामी लंजरी ब्रांड से ताल्लुक़ रखने वाला स्टोर है, जिसके अर्द गिर्द कुछ मसनूआत पर ख़ुसूसी रायत के ऐलान के बाद एक लाइन बन गई है।